یہ بھی بڑا اہم مہم مرحلہ ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنن مؤکدات ہیں وہ پہلے پڑھنے ہیں اور یہ اوراد بعد میں ہے۔ بعض جگہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جن کو ہم اور آپ عالم سمجھتے ہیں یا ہمارے مذہب کے موجودہ زمانے میں بڑے ہیں وہی بیٹھے رہتے ہیں۔ ممکن ہے بیمار ہو، ممکن ہے مسافر ہو، ان کے ذمہ سنت نہ ہو، بہت ممکن ہے اور کوئی معاملہ ہو، فقہ کسی کے لیے نہیں بدلیں گے۔ مفتی محمود کی تقریر تھی سجاول میں، کسی نے مسئلہ پوچھا کیا سندھ کے گوٹوں میں جمعہ پڑھنا جائز؟ مفتی صاحب نے کہا ناجائز۔ تو ایک عالم نے ان کو کہا یہاں سندھ کے بڑے عالم مخدوم ہاشم ٹٹوی گزرے ہیں، انہوں نے اس موضوع پر فتویٰ جاری کیا ہے کہ ہر جگہ جمعہ جائز ہے۔ تو مفتی محمود کو ایسے عام مولوی تھوڑا ہی تھے، اس نے کہا مخدوم ہاشم ٹٹوی میرے محترم تھے اور آپ کے بھی، مگر امام ابو حنیفہ کے مقلد تھے، ان کو کوئی حق نہیں تھے امام کے خلاف فتویٰ لکھنے کا۔ میں اب بھی کہتا ہوں آپ کے اسٹیج سے کہ مخدوم کا فتویٰ غلط ہے اور گوٹوں کے اندر اور چھوٹی چھوٹی جگہوں میں جمعے نہیں پڑھا تھا، اور ہم سب فقہ میں امام اعظم کے پابند ہیں۔ ایک بڑے استاذ کو دیکھتا تھا کہ وہ فرض پڑھ کر بیٹھے رہتے تھے، پھر جب جی چاہتا تھا اٹھ کر کے سنتیں پڑھتے تھے۔ وہی دن چروان کڑا ہے، خمولیاں نروان کڑا ہے، عوامی نشی روان کڑا ہے، کوئی کی نہ نورانی بھی سکتے۔ ایک دن سفر میں ہم اکٹھے ہو گئے، میں نے کہا کافی دنوں سے ایک بات سوچ رہا ہوں کہ آپ فرض پڑھ کر کے بیٹھے رہتے پھر اٹھ کر سنت پڑھ گئے، یہ جو اوراد ہے آیت الکرسی یا 33 33 34 یہ بھی اتنا ہی موقع ہے جتنا فرض ظہر کے بعد 2 رکعت اور مغرب کے 3 کے بعد 2، عشاء کے 4 کے بعد 2، یہ بھی اتنا ہی موقع ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں موقع تو نہیں ہے۔ میں نے کیا ہے پھر؟ تطوع ہے، تنفل ہے، مشکل سے استحباب ہے۔ کیا غیر موقت کام سے موقت کو مؤخر کرنا یہ فقہ ہے؟ مجھے کہا ہے کہ بہرحال کچھ گنجائش سے نکلتی ہے، اور بعض بڑوں نے بھی لکھا ہے۔ میں نے کہا اس بڑے کا نام شاہ ولی اللہ ہے اور اس کتاب کا نام حجت اللہ ہے اور اس کی دوسری جلد اور صفحہ 19 ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا۔ میں نے کہا یہ حضرت مولانا انور شاہ نے کیا کہا کہ شاہ ولی اللہ کی فقہ کا اعتبار نہیں ہے، یہ ناراضگی دیکھیں، وہ حدیث کے بلند عالم ہے، فقہ کا اعتبار نہیں ہے۔ اور میں نے کہا یہ حضرت بن نوری آپ اور ہم سے تو زیادہ اچھے بڑے عالم تھے، وہ لکھتے ہیں وَعَدَمُ ارتضاء الشیخ بما قال شاہ ولی اللہ، شیخ ناراض تھا شاہ ولی اللہ پر۔ یہ کیا فضول بات ہے؟ بیٹھے رہے پھر جب جی چاہے اٹھ کر کے سنت پڑھتے ہیں۔ محقق علی الاطلاق ابن الحمام شارح ہدایہ فتح القدیر میں لکھتے ہیں صفحہ 112 باب النوافل کے صفحہ 112 کہ جو لوگ فرضوں کے بعد بیٹھ کر وظیفے پڑھتے ہیں اور پھر اٹھ کر سنت پڑھتے ہیں، 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ کہ سنت فوت ہو گئی اب نفل پڑے گا، تو پتہ چلا کہ یہ عمل جو بیٹھ کر یہ خلاف سنت ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں پڑے گا تو اب بھی سنت مگر خلاف سنت طریقے سے پڑے گا۔ ہر دونوں بات باعث خطرہ ہے۔ علماء دین کا صرف یہ کہنا کافی نہیں ہوتا کہ فرضوں کے بعد آیت الکرسی ہے اور بعد المکتوب اوراد وظائف ہے، یہ بات ادھوری اور باعث فتنہ ہے۔ ساتھ کہا کرے کہ جن نمازوں کے بعد سنن موقدہ نہیں ہے جیسے فجر اور عصر بے شک آپ پڑھیں، لیکن جن نمازوں کے بعد سنن موقدات ہیں جیسے ظہر مغرب عشاء، ان میں سنتیں پڑھ کر اس کے بعد یہ اوراد وظائف آیت الکرسی پوری کیا گیا۔ میں پورا مسئلہ اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ دین پڑھنے آئے،
قرآن مکمل دین ہے اللہ کے فضل سے، تاکہ آپ کسی مسئلے میں غلطی نہ کریں اور کسی کا محتاج نہ ہو اور کسی کی وجہ سے وسوسے میں نہ پڑے۔ اب بھی اگر آپ نہیں سمجھے تو یہ آپ کی بہت بڑی بدبختی ہوگی، اس سے بڑی بدبختی پر دوسری نہیں ہو سکتی۔ ہر بات مدلل مفصل ہے۔ حسن اتفاق سے میرا ایک جواب اکوڑا خٹک کے ایک مفتی کے رد میں آیا ہے الاحسن میں۔ ان سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ فرضوں کے بعد یہ اوراق پڑھ کر پھر سنت پڑھ لے، کوئی حرج نہیں۔ دیکھیں ذرا، یہ پلا الہ غلط مشی ہو عبید کافر پڑا۔ میں نے قلم برداشت تھا، فل فور چٹپٹ الاحسن تیار تھا، 29 کتابوں کی عبارتیں اور حوالے لکھ کے مضمون شائع کیا اور ان کو بھی بھیجا۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے دینی محترم بھائی مولانا عبدالقیوم حقانی کو، انہوں نے القاسم میں میرا خط اور مسئلہ دونوں شائع کیے۔ میں نے مفتی کو خط لکھا کہ یہ بھی کوئی فتوے کے آداب ہے جو آپ نے شروع کیے اور لوگوں کو دین و سنت سے ہٹا کر کمزور اعمال پر لگا رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نور الاسلام میں یا مراقی میں یا تحتاوی میں یا حلبی کبیر شرح منیہ میں ہے، ولا باس بقراءۃ الاوراق، کلمۃ لا باس تستعمل لخلاف الاوراق۔ لا باس کا مطلب یہ ہے کہ مکروہ ہے۔ مولانا عبدالحی شرح سیاہ میں لکھتے ہیں وقد نطلق